الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میں نور سے مراد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تفصیلی دعا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا الی الآخر۔ سوال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے سے کیا مراد ہے؟ معزز خواتین و حضرات، آج کا سوال آپ نے سن لیا۔ اصل میں اس وقت امت مسلمہ کے اندر جو انتشار پایا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات کرنا جو کہ اس انتشار کو مزید تقویت دے مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بہت محتاط ہو کر بات کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غیر محتاط انداز میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ذرا بر بھی بے احتیاطی ہو گئی تو اپنا مسئلہ ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ نعت لکھنا سب سے مشکل کام ہے، نعت شریف لکھنا سب سے مشکل کام، کیونکہ آپ سے کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی بڑھا دو تو الہی صفات میں شامل کر لو گے تو وہ نقصان ہے عقیدے کا، اور اگر کم کر لو تو بھی اپنا کباڑا ہے۔ تو بالکل بیلنس پہ رہنا یہ تو ہر ایک سے ممکن نہیں ہے، لہذا ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو اس وجہ سے محتاط شاعر جو ہوتے وہ اکثر نعت شریف بہت کم لکھتے ہیں، حمد زیادہ لکھتے ہیں، کیوں حمد کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک سارے درخت جو ہے نا قلم ہو جائے اور سارے سمندر سیاہی ہو جائے اور پھر بھی اتنا ہو جائے مزید اور پھر بھی لکھنا شروع کر لے تو نہیں لکھ سکیں گے اللہ کے سوا۔ تو وہاں پر لمٹ نہیں ہے، یہاں پر لمٹ ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں گفتگو کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ البتہ ہم اپنے باؤنڈریز ڈیفائن کر سکتے ہیں، باؤنڈریز، اس میں میرے خیال میں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہی آیت کریمہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے یا مطلب کسی نے بیان سوال میں پوچھا ہے، تو اسی قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے، اور وہ آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ کہہ دے اے نبی کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن مجھے وحی کی جاتی ہے، اور وحی کیا ہے؟ توحید کی ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے حالت میں ملنا چاہتے ہیں تو وہ شرک سے بچے، اپنے شرک سے یہ بات میں بچے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ اس میں بھی افراد تفرید ہو سکتی ہے، اس آیت میں بھی افراد تفرید ہو سکتی ہے، دونوں میں افراد تفرید ممکن ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اور لیکن اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو بیلنس ہے، اگر دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ مان لیا جائے تو پھر بیلنس ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پر قل انما انا بشر مثلکم کا آیت ہمیں بتا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی طرف اشارہ جو علماء کرام فرماتے ہیں وہ ہیں۔
تو گویا کہ یہ دونوں صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منسوب ہیں قرآن کے ذریعے سے. تو وہ نور ہونا جو بشریت سے نکال لی، اور وہ بشر ہونا جو نور وحی کی آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نورانی ہو گئے، اس سے کوئی نکال لے تو یہ دونوں نکالنے کے اعتدال سے نکل جائیں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار کرنا بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اللہ پاک نے کائنات میں بنائی ہے اس سے بھی انکار نہیں ہے. جو حیثیت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی انکار نہیں ہے. یوحا الیہ انما الہ جو وہ ہے کہ وہ الہ واحد، یہ اصل میں وہی جو ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور پھر جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء میں جو مقام ہے وہ خاتم النبیین ہونے کا ہے. تو جو پورے کائنات کا اشرف جو ہے وہ انسان ہے، اور پھر پورے انسانوں کا اشرف انبیاء ہیں، اور پھر انبیاء میں خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اندازہ کر لے کہ وہ کیا مقام. تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے ولی را ولی میں شناست، نبی را نبی میں شناست، خاتم النبیین را خدا میں شناست. ولی ولی کو جانتا ہے، نبی نبی کو جانتا ہے، اور خاتم النبیین کو صرف خدا ہی جانتا ہے، کیونکہ کوئی اور خاتم النبیین ہے نہیں. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تو اللہ ہی جانتا ہے. اتنا اونچا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو صرف اللہ جانتا ہے صحیح معنی میں. لیکن اس اونچے مقام کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بشریت سے نکال دیا جائے، کیونکہ یہ مقام بشریت کے لحاظ سے ہی ہے، یعنی بشریت ہونے کی وجہ سے ہے. ورنہ دیکھا جائے کہ فرشتے جو ہے وہ بالکل معصوم ہیں، وہ تو یفعلون ما یؤمرون. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ افضل مطلب جو یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ بشر کے جو افضل ہیں وہ ملائکہ کے افضل سے زیادہ افضل ہیں. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے سم بشر ہے. حضرت مجید الفسانی رحمۃ اللہ اس کو عنصر خاک کی بات بتاتے ہیں کہ عنصر خاک کی برکت سے. ہاں جی، تو یہ بہت بڑا مقام ہے بشریت کے اندر، اتنا بڑا مقام ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے. تو اس لحاظ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت بھی مانتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، جس سے پھر باقی کائنات وجود میں آیا. تو اس لحاظ سے بھی نور ہم کہیں گے. اور ساتھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہدایت ہیں، مطلب نور ہے. دیکھو نا اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو ظلمات کون سی چیز ہے؟ وہ کفر ہے، اور نور کیا ہے؟ وہ ایمان اور مطلب ہدایت ہے. تو یہاں نور کا مطلب کس چیز کی طرف ہو کیا گیا؟ یخرجون من الظلمات الی النور. اور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات. تو اس وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں وہ ہمیں ظلمات سے نکال رہی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ نکال رہا ہے، لیکن اللہ کس طریقے سے نکال رہا ہے؟ وحی کے ذریعے سے انبیاء کو پہنچاتے ہیں، وہی پھر انبیاء پورے لوگوں تک پہنچاتی ہیں. تو گویا کہ یہی وہ نور ہے مطلب جو یعنی مطلب ہمارے درمیان آئے ہوئے. باقی یہ ہے کہ
اس میں علماء کرام کی جو اختلاف ہے تو اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن اس سے مسئلے پہ فرق نہیں پڑ رہا. جو بعض رات کہتے ہیں کہ یہاں کتاب کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا تو ٹھیک ہے، اس سے بھی ہمیں وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام تو تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام جو ہے وہ خاتم النبیین ہونے کے لحاظ سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم. اب یہاں پر اعتدال سے ہٹنے میں یہ چیز آئے گی، اور وہاں قل انما انا بشر مثلکم میں اعتدال سے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل عام بشر کی طرح سمجھا جائے. یہ نہیں ہو. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کا ڈھانچہ انسان کا ہے، وہ انسان کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، جسم کا ہر عضو انسان کے لحاظ سے. تو بشریت یہاں پر اس کے لحاظ سے کہ بایولوجی وہ انسان کی ہے، بایولوجی انسان کی ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ خاتم النبیین کا ہے. تو اس لحاظ سے وہ مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے. پھر اس روح کے توسط سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ہی حال ہے، جسم اطہر کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف جب لے جائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کپڑوں میں جو پہنے ہوئے تھے وہی جوتوں میں سب تشریف لے گئے. دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام، ان کو کہا گیا فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے نالین اتارے کیونکہ آپ وادی طویٰ میں ہیں، مقدس طویٰ میں. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ پہاڑ ہے جو مقدس ہے اس پر جوتے نکالنے کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے بھی اوپر چلے گئے. اور وہی اسی سے ہمارے علماء کرام نے مسئلہ نکالا ہے کہ آپ سم کے جسم اثر کے ساتھ مٹی مس کر رہی ہے اس وقت، وہ عرش سے کرسی سے افضل ہے. یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جسم اثر کے ساتھ عارضی تلبس رکھنے والی چیزیں ہمارے عام لباس اور جو ہے نا وہ جوتے، وہ اگر اتنے زیادہ وہ ہے مکرم ہے کہ وہ اوپر جا سکتے ہیں، اتنے زیادہ مطلب ان سے اونچے جا سکتے ہیں، تو یہ جو ہر وقت کی مٹی لگی ہوئی ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ مطلب یہ والی بات. تو اس طریقے سے ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے اندر یہ ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے. اس وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھ نہیں سکتے. جتنا بتایا گیا اتنا بتائیں گے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہتے. اس کی وجہ یہ کہیں گے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو پنسائیں گے. تو ایک دفعہ مجھ سے ہمارے ایک ساتھی ہیں دفتر کے، اس نے مجھ سے کہا شبیر صاحب آپ نعتیں جو ہے نہیں کہتے اور حمد کہتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ پہلے میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا اتنا زیادہ، لیکن اس کی پوچھنے پر مجھے خیال آ گیا. تو میں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ نے یہ فرمایا کہ سب سے مشکل کام جو ہے نا مطلب جو ہے نا وہ ہے نعت کہنا ہے. تو اس پر جو ہے نا وہ بس اس نے وہ بات سن لی اور اتنے میں جو ہے نا وہ الفاظ نعت شریف کے وارد ہو گئے. ہاں جی. تو وہ نعت کیا تھا؟ ہاں، اپنے آقا کی تعریف کیسے کروں، اس کی کرنے کے میرے زبان نہیں. تو آپ پڑھ لیں پھر کچھ لگا دیں. نہیں حافظ صاحب ہے. اپنے آقا کی تعریف کیسے کروں، اس کے کرنے کو میری زبان ہی نہیں. اپنے آقا کی تعریف کیسے کروں، اس کے کرنے کو میری زبان ہی نہیں. جس کسی دل میں ان کی محبت
نہ ہو، ایک پتھر ہی ہے اس میں جان ہی نہیں، جس کسی دل میں ان کی محبت نہ ہو، ایک پتھر ہی ہے اس میں جان ہی نہیں۔ وہ ہے محبوب رب کریم مصطفیٰ، وہ کہ مظہر ہدایت کے ہیں مجتبی، تو میری اب زباں پر ہو صلی علی، تو میری اب زباں پر ہو صلی علی، اب درود و سلام میں ہمیشہ پڑھوں، دل سے میں ہر جگہ صرف یہاں ہی نہیں، اب درود و سلام میں ہمیشہ پڑھوں، دل سے میں ہر جگہ صرف یہاں ہی نہیں۔ ہیں سراپا وہ رحمت ہمارے لیے، ان کا رستہ ہدایت ہمارے لیے، منبع فیض و حکمت ہمارے لیے، منبع فیض و حکمت ہمارے لیے، جو کبھی بھی جدا ہو گیا ان سے تو اس کے بچنے کا کوئی مکان ہی نہیں، جو کبھی بھی جدا ہو گیا ان سے تو اس کے بچنے کا کوئی مکان ہی نہیں۔ اب بھی ملتا ہے ان کی نظر کے طفیل، ان کی تعلیم و دی پر اثر کے طفیل، ہے بشر زندہ خیر البشر کے طفیل، ہے بشر زندہ خیر البشر کے طفیل، نام لیوا اگر نہ رہے ان کا تو پھر خدا کی قسم یہ جہاں ہی نہیں، نام لیوا اگر نہ رہے ان کا تو پھر خدا کی قسم یہ جہاں ہی نہیں۔ پڑھ کے سیرت میں ان کی ہی انسان بنوں، ان کے پیچھے رہوں مرد میدان بنوں، ان کو میں چھوڑ کر کیسے تیرا بنوں، یہ اصل میں غلطی سے ان نے پڑھا تیرا بنوں، اصل میں یہاں پر ہے حیراں بنوں، اس کو میں چھوڑ کر کیسے حیراں بنوں، کو میں چھوڑ کر کیسے تیرا بنوں، گر محبت نہ حاصل ہو ان کی شبیر، تو کہوں یوں کہ پھر تو ایمان ہی نہیں، گر محبت نہ حاصل ہو ان کی شبیر، تو کہوں یوں کہ پھر تو
اپنے آقا کی تعریف کیسے کروں، اس کے کرنے کو میری زبان ہی نہیں، جس کسی دل میں ان کی محبت نہ ہو، ایک پتھر ہی ہے اس میں جان ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم ارفع